अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम ईमान व कुफ्र के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, और हम ये गुफ्तगू बहार शरीयत के हिस्सा अव्वल से बयान करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ईमान उसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करे जो ज़रूरियात दीन हैं, और किसी एक ज़रूरत दीनी के इनकार को कुफ्र कहते हैं, अगरचे बाकी तमाम ज़रूरियात की तस्दीक करता हो। ज़रूरियात दीन वो मसाइल हैं जिनको हर ख़ास व आम जानते हों, जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदानियत, अंबिया की नबुव्वत, जन्नत व नारे हश्र व नशर वग़ैरह। मसलन ये एतक़ाद कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, हुज़ूर के बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। अवाम से मुराद वो मुसलमान हैं जो तबक़ाए उलमा में न शुमार किए जाते हों, मगर उलमा की सुहबत से शरफ़याब हों और मसाइले इल्मिया से ज़ौक़ रखते हों। ना वो कि कोरदे और जंगल और पहाड़ों के रहने वाले हों जो कलमा भी सही नहीं पढ़ सकते, कि ऐसे लोगों का ज़रूरियात दीन से नावाकिफ़ होना उस ज़रूरी को गैर ज़रूरी न कर देगा। अलबत्ता उनके मुसलमान होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि ज़रूरियात दीन के मुनकिर न हों, और ये एतक़ाद रखते हों कि इस्लाम में जो कुछ है हक़ है, इन सब पर अजमालन ईमान लाए हों। नाज़रीन मोहतरम, इस सिलसिले में मुसलमानों का अक़ीदा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि असल ईमान सिर्फ़ तस्दीक का नाम है। आमाल बदन तो असलन जुज़्वे ईमान नहीं रहा। इक़रार, इसमें ये तफसील है कि अगर तस्दीक के बाद उसको इजहार का मौका न मिला तो इंदल्लाह मोमिन है, और अगर मौका मिला और उससे मुतालबा किया गया और इक़रार न किया तो काफिर है, और अगर मुतालबा न किया गया तो अहकाम दीन में काफिर समझा जाएगा। ना उसके जनाजा की नमाज़ पढ़ेंगे, ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे, मगर इंदल्लाह मोमिन है अगर कोई अमर खिलाफ इस्लाम ज़ाहिर ना किया हो। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, मुसलमान होने के लिए ये भी शर्त है कि ज़ुबान से किसी ऐसी चीज़ का इनकार न करे जो ज़रूरियात दीन से है, अगरचे बाकी बातों का इकरार करता हो। अगरचे वो ये कहे कि सिर्फ़ ज़ुबान से इनकार है, दिल में इनकार नहीं, कि बिला इकराह शरई मुसलमान कलमाए कुफ्र सादिर नहीं कर सकता। वही शख्स ऐसी बात मुँह पर लाएगा जिसके दिल में उतनी ही वक़्त है कि जब चाहा इनकार कर दिया, और ईमान तो ऐसी तस्दीक है जिसके ख़िलाफ़ की असलन गुंजाइश नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अगर मआज़ल्लाह कलमाए कुफ्र जारी करने पर कोई शख्स मजबूर किया गया, यानी उसे मार डालने या उसका उज़्व काट डालने की सही धमकी दी गई कि ये धमकाने वाले को इस बात के करने पर कादिर समझे, तो ऐसी हालत में
اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے۔ ناظرین گرامی، عمل جوارے داخل ایمان نہیں، عمل جوارے داخل ایمان نہیں، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند یا سورج کو سجدہ کرنا، اور قتل نبی یا نبی کی توہین یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، سر پر چوٹیاں رکھنا، قشقہ لگانا۔ ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اثر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، جس طرح جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، اور جس کو حرمت یقینی ہو یعنی جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ اسی طرح اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے اصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں۔ ہاں، بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں، ماتریدیہ کہ امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع ہوئے، اور دوسرا گروہ اشاعرہ کہ حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تابع ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تدلیل و تفسیق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ناظرین گرامی، ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں، ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے۔ جو مقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گنتی رکھتا ہو اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ، بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے، اس سے مراد مومن با و مصدق با ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی، کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گٹ جاتا ہو۔ البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعہ ایمانوں پر غالب ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح عقیدہ ہے کہ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو اور نہ کافر، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں
کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں، ولہذا شرع مطہرہ نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے کہ کتابی کا ذبیحہ حلال، مشرک کا مردار، کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا، مشرک سے نہیں لیا جائے گا، اور کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ بیان جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا بیان پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس بیان کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اگر ہمارے بیان میں کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔